وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بزرگان محترم، یہ آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں اور سورہ آل عمران کے 2 رکوع کل گزشتہ پڑھے گئے تھے اور آج پوری سورت پڑھی گئی. اور ان آیتوں میں حق سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم، حضرت نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کا تذکرہ فرمایا ہے. اور آل عمران کا تذکرہ بہت ہی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ. اور انہی کے نام پر اس پوری سورت کا نام ہے سورہ آل عمران. اور عمران نام کی 2 شخصیتیں مشہور ہوئی ہیں. کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے.
اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اور ان دونوں عمرانوں کے درمیان سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں کون سے عمران مراد ہیں؟ غالب یہی ہے کہ حضرت مریم کے والد مراد ہیں، کیونکہ آگے حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت ہی وضاحت سے ہے۔ کہ یہی سورہ آل عمران میں 3 رکوع اور 22 آیتیں، تو 3 رکوع اور 22 آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ اور آگے سورہ مریم وہ انہی کے نام پر ہے، سورہ مریم، اور پورے 2 رکوع ہیں۔ کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تعارف، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون ہے اور کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ حضرت مریم ہے ان کی ولادت کس طرح سے ہوئی۔ حضرت مریم کی والدہ کون ہے، والد کون ہے، خالو کون ہے، اور خلیرے بھائی کون ہے، تو پورے خاندان کا تعارف، اور اتنا تعارف اور اتنی وضاحت قرآن کریم میں تو حضور کی نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک کا نزول تو آپ پر ہوا ہے۔ اس کے باوجود حق سبحانہ و تعالی نے آپ کے خاندان کا تعارف نہیں کرایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا پورا تعارف کہ ان کی والدہ کون، نانی کون، نانا کون، ان کی والدہ کے خالو کون، خلیرے بھائی کون۔ تو یہ تعارف اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنے والے، اور احادیث میں تو بہت ہی زیادہ وضاحت آئی ہے، اس لیے کہ حضور کی امت میں جو جو اہم واقعات پیش آنے والے تھے مستقبل میں، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دی، اور بہت ہی وضاحت سے بتلائے کہ ایک مرتبہ آپ کھڑے ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کر منبر پر کھڑے ہوئے، اور مستقبل میں آئندہ جو جو واقعات پیش آنے والے تھے وہ آپ بتلا رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھ کر آپ منبر پر کھڑے ہوئے، بتلاتے رہے ظہر کی نماز تک،
تو جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ ممبر پر تشریف لے آئے اور کھڑے ہو کر آپ بتلاتے رہے عصر تک، اور عصر کی نماز کے لیے آپ نیچے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر پھر ممبر پر، اور کھڑے ہو کر آپ بتلاتے رہے مغرب تک، اور سننے والے بھی کتنے اشتیاق سے سنتے ہوں گے، اور اگر آج ایسا کوئی بیان کرنے والا تو پھر سب بھاگ جائے۔ گھڑی کے کانٹے پر نگاہ رہتی ہے کہ گھڑی تو دیکھو دیکھو نہیں، خود دیکھتے ہیں، حالانکہ مقصد دکھانا ہوتا ہے کہ مقرر دیکھے کہ گھڑی کہاں جا رہی ہے۔ وہاں آپ نے پورا دن بیان کیا کہ مستقبل میں جو جو واقعات پیش آنے والے وہ آپ نے بیان کیا۔ تو چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام آنے والے اس امت میں آئیں گے تو آپ نے پوری وضاحت فرمائی، ان کا قد بتلایا کہ وہ متوسط القامت، درمیانی قد، نہ بہت لمبے ہوں گے نہ بہت پستہ قد ہوگا، درمیانی قد۔ ان کا رنگ بتلایا کہ ان کا رنگ ہوگا گورا رنگ ہے، سرخی مائل، اور جب دنیا میں آئیں گے تو تر و تازگی کا یہ عالم ہوگا، بالکل تر و تازہ، گویا کہ ابھی غسل خانے سے نہا کر آ رہے ہیں۔ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرات ٹپکیں گے۔ اور کہاں آئیں گے وہ بھی آپ نے بتلایا کہ ملک شام میں، اور ملک شام کا جو دارالسلطنت ہے دمشق، اور اس کی جو جامع مسجد ہے تو اس کے شرقی مینارے پر اتریں گے، اور عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اور دو ہلکے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور اقامت ہو رہی ہوگی، تکبیر ہو رہی ہوگی، اور مصلی پر امام مہدی ہوں گے۔ اور جب امام مہدی انہیں دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت تکبیر تو آپ کے لیے ہوئی ہے، لہذا یہ نماز تو آپ ہی پڑھائیں اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور وہ عصر کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اشارہ اس جانب کہ میں تو حضور کا ایک امتی بن کر آیا ہوں اور ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں حضور کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اور میرا عمل حضور کی شریعت کے مطابق ہوگا، میں کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آیا، چونکہ میری شریعت تو منسوخ ہو گئی، تو میں اپنی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ شریعت محمدیہ کا میں اتباع کروں گا۔ اور ان کے نزول کا مقصد
کہ آخر دنیا میں دوبارہ کیوں تشریف لائیں گے، تو وہ احادیث میں وہ مقصد بھی آیا ہوا ہے کہ ان کے نزول کا مقصد ہوگا دجال کو قتل کرنا، چونکہ دنیا میں دجال نکلا ہوا ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا ایک فتنہ ہوگا، وہ اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا، تو پوری دنیا کے مسلمان اس سے پریشان ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل کے ارادے سے آئیں گے۔ تو دجال کا لقب بھی ہے مسیح، مسیح دجال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے مسیح، لیکن دجال وہ مسیح ضلالت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت۔ تو مسیح ہدایت وہ مسیح دجال کو قتل کر دیں گے، تو دجال کا لقب بھی ہے مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے مسیح، اور عربی زبان میں یہ جو وزن ہے مسیح فعیل، یہ اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مسیح جیسے قتیل بمعنی مقتول، جریح بمعنی مجروح، تو مسیح بمعنی ممسوح، اور ممسوح کے معنی مٹا ہوا، بجھا ہوا۔ تو چونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، کیونکہ ایک آنکھ سے کانا ہے، تو اس کی ایک آنکھ چونکہ مٹی ہوئی بجھی ہوئی، اس لیے اس کا لقب مسیح، کہ اس کی ایک آنکھ تو ہے ہی نہیں، جیسا انگور کا پھوٹا ہوا دانا، اس طرح سے ایک آنکھ ہوگی۔ تو یہ مسیح بمعنی ممسوح ہو کہ اس کی ایک آنکھ بجھی ہوئی ہے، مٹی ہوئی ہے، کانا ہے، اور یہی تو سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ کہے گا میں خدا ہوں، تو اپنی آنکھ تو درست کی نہیں، کیا خدا بھی کانا ہے؟ کتنی موٹی پہچان کہ عوام پہچان لے، جاہل پہچان لے کہ اس کی ایک آنکھ تو ہے نہیں، یہ کیسا خدا؟ یہ کانا خدا؟ اپنی آنکھ تو درست کرنی آئی، دوسروں کو زندہ کرے گا، اپنی آنکھ تو ٹھیک کر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے مسیح، یہ وزن اسم فاعل کے معنی میں، جیسے شہید بمعنی شاہد، یعنی پوچھنے والے، کہ جہاں کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھرا دیا، اچھا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جہاں بیماروں پر ہاتھ پھرا دیتے ہیں اور دم کر دیتے ہیں، وہ سب مریض شفایاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہوا مسیح۔ تو قرآن کریم نے پوری تاریخ بتلائی اور ان کے خاندان کا تعارف کرایا کہ کہیں کوئی جھوٹا نہ کھڑا ہو جائے کہ مسیح موعود تو میں ہوں۔ جیسے یہاں ہندوستان میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کھڑا ہو گیا کہ مسیح موعود تو میں ہوں، تو اللہ نے پورا تعارف کرایا کہ ان کا نام ہوگا عیسیٰ، اور اس کا نام غلام احمد ہے، اور ان کی والدہ کا نام مریم، اس کی ماں کا نام مریم نہیں تھا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی باپ نہیں، اور اس کا تو باپ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوں گے حضرت عمران، اس کے نانا کوئی اور تھے۔ حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام، اور اس کی ماں کا خالو پتہ نہیں کون ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے پورے خاندان کا تعارف کرایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، کوئی دھوکے باز کھڑا نہ ہو جائے کہ وہ مسیح موعود تو میں ہی ہوں۔ حالانکہ قاعدے کی بات ہے کہ الانبیاء تدفنون حیث یموتون، الانبیاء تدفنون حیث یموتون، کہ انبیاء علیہ السلام کو وہیں دفن کرتے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، آئے جنت البقیع میں دفن کر دیں، حضرت ابو بکر نے یہ روایت پیش کی کہ حضور نے فرما گئے کہ الانبیاء تدفنون حیث یموتون، کہ انبیاء علیہ السلام کو وہیں دفن کرتے ہیں، وہیں دفن کرتے جہاں ان کا انتقال۔ تو چونکہ آپ کا وصال حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا، تو جب یہ بات ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کرتے ہیں جہاں ان کا انتقال، تو اس کا انتقال کہاں ہوا وہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ کہاں مرا ہے، یہ بیت الخلا میں مرا ہے، لہذا اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے تھا۔ تو حق تعالی پورا تعارف فرما رہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، کہ حق سبحانہ و تعالی نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما لیا حضرت آدم کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور سیدنا حضرت آدم علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کو اور حضرت عمران کے خاندان والوں کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا، ذریۃ بعضها من بعض، اور ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں تو سب ہیں، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، ان کی اولاد میں بعد میں آنے والے سب ان کی اولاد ہیں، اور آل ابراہیم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، انہی کا دوسرا نام اسرائیل، اور پھر تمام انبیاء بنی اسرائیل، اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں، اور آل عمران اگر یہ حضرت مریم کے والد ہیں تو آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے، اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا اپنی رسالت کے لیے، اور اللہ تعالی خوب سننے اور جاننے والے، اور آگے پوری تاریخ بتلائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ حضرت مریم کے جو والد ہیں حضرت عمران، تو وہ مسجد بیت المقدس کے امام تھے اور بہت ہی اللہ والے، اور لوگوں میں ان کی بڑی تعظیم اور بڑی وقار تھی۔ بوڑھے ہو گئے اور حضرت عمران کی جو اہلیہ ہیں اور حضرت مریم کی جو والدہ ہیں حضرت حنا، وہ بھی بوڑھی ہو گئی، بوڑھی اور بان، اولاد نہیں۔ اب ایک مرتبہ حضرت حنا کہیں جا رہے ہوں گی، کسی درخت کے نیچے سے گزر رہی ہے، تو پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز سنی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو ایک گھونسلہ نظر آیا، اور واقعتاً اس میں پرندے کے بچے، انڈوں میں سے بچے نکل آئے ہیں اور وہ اپنی بولی بول رہے ہیں۔ تو اب دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی، ایک تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ پروردگار، یہ جو اولاد کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت سے آپ نے جانوروں کو، پرندوں تک کو محروم نہیں رکھا، پرندوں کو بچے دے دیے، پرندوں کو بچے دے دیے، میں تو انسان ہوں، میں تیری بندی ہوں، اور تو مجھے بھی اولاد دے کہ میرے یہاں بھی اولاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت حنا کی یہ دعا قبول کر لی، حالانکہ خود بوڑھی، بانجھ اور شوہر بوڑھے، لیکن دعا اللہ سے مانگی، کیونکہ اولاد دینے والے تو اللہ ہی ہیں، اور اگر یہاں دنیا میں کسی کو اولاد نہ ہو تو پہلے ڈاکٹروں کے یہاں، وہاں کام نہیں بنا تو پھر باپوؤں کے یہاں، گویا دوسرے خدا وہ بھی ہیں، وہ بھی اولاد دے سکتے، باپوؤں کے یہاں، یا پھر مزارات پر جائیں گے اور وہاں منتیں مانگیں گے۔ اور حضرت حنا نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، اولاد دینے کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر خدا کا کرنا کہ حمل رہ گیا، اور جب حمل رہ گیا اور حمل کے آثار محسوس ہوئے کہ وہ حاملہ ہو گئی، تو اب نظر مان لی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اب یہ بنی اسرائیل میں ایک رسم تھی، اور جب تک وہ رسم رہی تو وہ دین پر قائم رہے، اور وہ رسم اور وہ دستور یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ کہ جہاں ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، تو بیت المقدس میں جو خدام تھے ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے کہ آپ اس بچے کی تم ہی پرورش کرو اور اسے عالم بناؤ، اسے دین، اپنی طرح سے اس کو عالم بناؤ کہ یہ دین کی خدمت کرے، دین کی خدمت کے لیے وقف۔ اور وہ خود پرورش بھی نہیں کرتے تھے کہ بیت المقدس کے اندر جو خدام ہیں اور جو وہاں مجاور ہیں ان کے حوالے، اور پھر وہ اپنی نگرانی میں دینی تعلیم دیتے تھے، شروع سے تعلیم اور تربیت
اور آگے چل کر وہ بچہ بہت بڑا عالم بنتا تھا ان کا، اور اپنی کوئی خدمت اس سے لیا نہیں کرتے. تو حضرت حنا اتنی خوش ہوئی اور سوچا کہ میرے پیٹ میں جو عمل ہے وہ لڑکا ہی ہوگا، اور نظر مان لی کہ نظر تو لک ما فی بطنی، کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں، اور کلمہ ما عام خواہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، دونوں کو شامل ہے کہ ما فی بطنی، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے وہ بس محرر آزاد، میری خدمت سے آزاد، دنیاوی کاموں سے آزاد، اور تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف، اور آپ مجھ سے قبول فرمائے. اور بلا شبہ آپ میری اس دعا کو سننے والے اور میری نیت کو جاننے والے. اور جب نظر مان چکی تو اپنے شوہر حضرت عمران سے تذکرہ کیا کہ میں نے تو نظر مان لی کہ وہ محرر اور وہ دین کی خدمت کے لیے آزاد، کہ نظرت لک ما فی بطنی محررا. حضرت عمران جو کہ مرد تھے کہہ رہے تم نے ماں کہا ہے، ما فی بطنی، یہ تو عموم کے لیے ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور اگر لڑکی ہوئی تو کیا کرو گی، اگر لڑکی ہوئی تو کیا کرو گی، اور وہ کیسے دین کی خدمت کرے گی؟ لڑکی تو گھر میں بیٹھے گی، پردے میں رہے گی، اور دین کی خدمت کے لیے باہر آنا ضروری ہے، کرسی پر آن کر بیٹھے اور بیان کرے، دین کی باتیں سنائے. لڑکی کیسے سنائے گی؟ اب یہ بھی پریشان کہ میں تو نظر مان چکی ہوں، اور ابھی وہ حمل صحیح ہے کہ حضرت عمران کا وقت آ گیا، وہ گزر گئے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. اور جب حضرت حنا کے یہاں ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش، اور دیکھا کہ یہ تو لڑکی ہوئی ہے، قالت رب انی وضعتها انثى، تو بہت ہی افسوس اور رنج سے کہنے لگی کہ پروردگار میں نے تو لڑکی جنی ہے. اب یہ کس طرح سے دین کی خدمت کرے گی؟ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے جنا ہے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ جس شان کی یہ بچی ہے، یہ لڑکی ہے، اور اس میں جو کمالات ہم نے رکھے ہیں، جو کمالات اور جو خوبیاں ہم نے اس لڑکی میں رکھی وہ مردوں میں نہیں. واللہ اعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور جس لڑکے کو وہ مانگ رہی تھی، جو لڑکا ان کے لیے مطلوب تھا، وہ لڑکا ہماری دی ہوئی اس بچی کی طرح سے نہیں. یہ بہت کمالات اور خوبیوں والی بچی ہے کہ مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، خیر اب وہ نام رکھ رہی کیونکہ باپ تو ہے نہیں، نام کون رکھے؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس بچی، اس ہونے والی بچی کا نام مریم رکھا ہے. یہ ان کی زبان میں ہے، عبرانی زبان میں ہے مریم، اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا عابدہ، عبادت کرنے والی. اگرچہ یہ دین کی خدمت کے لیے باہر تو نہیں آ سکتی، لیکن کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت تو کر سکتی ہے. تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس ہونے والی بچی کو اور مستقبل میں اگر اس کے ہاں اولاد ہوئی تو اولاد کو تیری پناہ میں دے دیا شیطان رجیم سے۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی انگلی مارتا ہے اس ہونے والے بچے کی کمر میں، کوکھ میں انگلی چبوتا ہے اور اس کی انگلی چبونے سے بچہ روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہی خوب روتا ہے، تو آخر کیوں رونا شروع کر دیا؟ کس نے رلایا اس کو؟ تو وہ شیطان نے کوچا مارا، اور شیطان کے کوچا مارنے کی بنا پر وہ ہونے والا بچہ زور زور سے روتا ہے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا حضرت مریم کو اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ شیطان آیا تو صحیح انگلی چبونے کے لیے، لیکن وہ تو اللہ کی پناہ میں دے چکی تھی۔ اب جو پردہ ڈالا ہوا اس پردے کے اوپر انگلی ماری اور چلا گیا۔ اور یہ جزوی فضیلت جو حاصل ہوئی حضرت مریم کو اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو بہرحال وہ جو نظر مانی تھی کہ یہ علم دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، تو آپ بچے کو نلایا، تیار کیا اور لیے جا رہے ہیں بیت المقدس کے۔ دیکھو وہاں کے جو خدام ہیں قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، چونکہ لڑکی ہے۔ اور جب وہاں لے کر پہنچی اور ان سے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ یہ دین کی خدمت کے لیے آزاد میں لائی ہوں، اور آیا تم قبول کرو گے یا نہیں؟ اب وہ تو حضرت عمران کی صاحبزادی ہے، وہاں جتنے خدام تھے وہ سب آپس میں جھگڑ پڑے کہ ہم کریں گے ہم کریں گے، سب تیار ہو گئے کہ اس بچے کی پرورش ہم کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں امام تھے حضرت عمران کی جگہ پر، اب یہ امام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مجھے دے دو، اس بچے کی پرورش میں کروں گا، اس لیے کہ میرے گھر میں اس بچی کی خالہ ہے، میں خالو ہوتا ہوں، اور میری گھر والی اس بچی کی خالہ ہے، اور خالہ بمنزل ماں کے ہوتی ہے۔ جب ماں چھوڑ رہی ہے تو بچی خالہ کے پاس آنی چاہیے، لہذا اس کی پرورش میں کروں گا۔ اب وہ جتنے مجاور وہ تو تیار نہیں ہوئے، اس دلیل پر تیار نہیں کہ جب ماں نے چھوڑ دیا پھر سب برابر، ہم سب برابر ہیں، کیونکہ ماں نے ہی چھوڑ دیا ہے، لہذا قرآن اندازی ہونی چاہیے، اور جس کے نام کا قرآن نکل آئے وہ پالے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، قرآن اندازی کر لو۔ اور قرآن اندازی کی شکل کیا رکھی؟ بہت مشکل، کہ تورات لکھنے کے جو قلم ہیں، تو تورات لکھنے کے جو قلم ہیں وہ دریائے اردن میں ڈالے جائے، سب ڈال دیں، جتنے مجاور ہیں وہاں اور جتنے مدعی ہیں کہ ہم پرورش کریں گے ہم پرورش کریں گے، سب اپنے اپنے قلم لے کر آئے اور دریائے اردن میں ڈال دیں۔ اور پھر جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹا بہے، اب الٹا کس طرح سے؟ کوئی مشین لگائی جائے گی کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹا بہے بس وہ پرورش کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے لیے بھی راضی ہو گئے، اچھا اچھی بات ہے ایسا کر لو،
اب وہاں جتنے خدام تھے وہ سب اپنے اپنے قلم لے کر آئے دریائے اردن پر، اور سب نے اپنے قلم چھوڑ دیے اور سب پانی کے بہاؤ کے موافق بہتے چلے گئے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹا چل رہا ہے کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، کہ حضور تو وہاں موجود نہیں تھے لیکن اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتلایا، حالانکہ آپ نے یہ واقعہ دیکھا نہیں اور ان کے علماء سے سنا نہیں، آپ تو امی ہیں، آپ نے ان کی کتابوں میں پڑھا نہیں، اور پھر آپ بیان فرما رہے ہیں اور اتنی تفصیل سے کہ خود ان کے یعنی یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ حق تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا. تو وہ قرآن بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے لے لیا حضرت مریم کو کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا، کہ اللہ تعالی نے بطریق احسن قبول فرمایا اور بہت اچھی طرح سے اللہ تعالی نے اس بچے کو نشو و نما دی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی اپنی نگرانی میں اس کی پرورش. اور جب حضرت مریم کچھ بڑی ہو گئی تو بیت المقدس میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک عبادت خانہ جس کو عربی میں محراب کہیں گے، تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں حضرت مریم کو رکھا کہ بس تم یہاں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہو. دروازہ بھی ہے، تالا بھی ہے، تو کئی دن کا کھانا وہاں رکھ دیتے ہیں اور دروازہ بند کیا اور باہر سے تالا ڈال دیا، اور پھر کئی دن کے بعد میں آتے ہیں کھانا لے کر، قفل کھولتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور جب بھی داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس تو پھل رکھے ہوئے ہیں، تازہ پھل اور بالکل بے موسم پھل، کہ سردی کے زمانے کے پھل گرمی کے موسم میں اور گرمی کے موسم کے پھل سردی میں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ میں پوری نگرانی رکھتا ہوں کہ یہاں کوئی آتا نہیں، میرے سوا کوئی داخل نہیں ہوتا، میری پوری نگرانی، پورا دھیان ہے، تالا میں کھولتا ہوں، تالا میں بند کرتا ہوں، میرے سوا یہاں کوئی داخل نہیں ہوتا. تو آخر یہ پھل کہاں سے آتے؟ جبکہ یہ پھل بازار میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، یہ پھل آتے کہاں سے؟ کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. ایک مرتبہ پوچھا کہ یا مریم انا لک ھذا، کہ اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں، کون پہنچاتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو کہنے لگی اللہ کے پاس سے، اللہ بھیج دیتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی جس کو چاہے بے حساب روزی دے. رزاق ہونا تو اللہ کی شان.
تو روزی مانگنی ہو وہ بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. ایک مرتبہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، جو پتھر کی چٹان ہے اس پر آپ اپنا عصا ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر جو اپنا عصا مارا وہ شق ہو گئی، اور اندر سے ایک اور ٹھوس پتھر نکل آیا، بالکل چکنا. حکم آیا کہ آپ اس پر بھی اپنا عصا ماریے. اس پر بھی مارا تو وہ چکنا پتھر بھی شق ہو گیا. تو اب کیا دیکھتے ہیں، اس میں اتنا چھوٹا سا ایک کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں بالکل سبز تازہ پتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ اگر میں یہاں سے گزر رہا تو مجھے تو خبر بھی نہیں کہ پتھر میں کیا ہوگا. اور پتھر کے اندر پتھر، پھر اس میں کیڑا، اور اس کے منہ میں وہ تازہ پتی کس نے پہنچائی؟ تو فرمایا کہ دیکھو اس طرح سے ہم روزی پہنچاتے. ہم جانتے ہیں کہ ایک معمولی سا کیڑا اندر ہے اور اس کو بھی رزق کی ضرورت ہم نے پہنچایا. تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالی جس کو چاہے بے حساب روزی پہنچائے. تو حضرت زکریا علیہ السلام خود بوڑھے ہو گئے تھے، بالکل ہڈی سست، اور سر کے بال بالکل سفید، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی بوڑھی اور بانج، اولاد ہی نہیں. لیکن دعا مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ بڑھاپے میں کہیں اولاد ہوتی ہوگی تو کہیں خلاف ادب نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بچی کو بے موسم اور اس بند کمرے میں پھل دینے پر قادر ہیں تو مجھ کو بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر. ایک جوش پیدا ہو گیا. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا کہ پروردگار میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بوڑھی اور بانج ہے، لیکن جب آپ اس بچی کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہیں تو ہم دونوں کو اولاد کا پھل دینے پر بھی آپ قادر ہیں. تو دعا مانگی کہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اور سورہ مریم میں ہے کہ رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. اللہ سے دعا مانگی ہے، بہت ہی اخلاص اور دل کی گہرائی سے مانگی. اللہ نے قبول کر لی کہ ہم آپ کو بھی اولاد دیں گے. اور یہ دراصل تمہید ہو رہی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بڑھاپے میں پیدا ہوئی، کہ حضرت مریم کے والد حضرت عمران بہت ہی بوڑھے اور ان کی والدہ حضرت عینا بوڑھی اور بانج، اور اس بڑھاپے میں ہم نے حضرت مریم کو پیدا کیا ہے. اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میری تو ہڈیاں بھی سست ہو گئی ہیں
اور میرے سر کے بال سفید، انتہائی بوڑھا، اور میری بیوی بوڑھی اور بان۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی، اور ان کی اہلیہ کی عمر 99 سال کی ہو گئی تھی، اور اس بڑھاپے میں اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا فرزند دیا ہے۔ بشارت سنا دی، خوشخبری سنا دی کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ یا زکریا انا نبشرک، کہ اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری سنانے جا رہے ہیں کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں یحییٰ۔ تو وہ نام بھی اللہ نے رکھا، اور فرمایا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ان کے پہلے ان کا ہم نام یا ہم صفت کوئی نہیں ہوا، نیا نام بھی ہے، اور جو یہ اوصاف لے کر آئیں گے ان سے پہلے کوئی وہ اوصاف لے کر نہیں آیا، تو نام اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں لوگ خوش ہوتے کہ ہمارے بچے کا نام فلاں بزرگ نے رکھا ہے، اور وہاں پیدائش کے پہلے حق تعالی نے نام رکھ دیا کہ دیکھو لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ۔ جب بشارت مل گئی تو تعجب میں آ گئے کہ میرے یہاں لڑکا، تو پروردگار اس کی کوئی علامت ہونی چاہیے۔ تو حق تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ہم قادر، آپ تو کچھ بھی نہ تھے، آدم سے وجود ہم نے آپ کو بخشا ہے، تو اب دونوں بوڑھے ہوں تو اولاد دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور علامت چاہتے ہو تو علامت یہ ہوگی کہ 3 دن اور 3 راتیں آپ کسی سے کلام نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں کہ آپ گونگے ہو جائیں گے، زبان اللہ کے ذکر میں خوب چلے گی، ذکر اللہ میں آپ کی زبان کھلی رہے گی، لیکن اگر آپ کسی سے بات چیت کرنا چاہیں تو بند۔ علامت کی علامت، اور جو مقصد تھا کہ جب مجھے معلوم کہ بیوی حاملہ ہو گئی بس میں اسی وقت سے تیرے ذکر میں لگ جاؤں، تو اللہ نے ایسی علامت دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر جب حضرت مریم بڑی ہو جاتی ہے تو حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد، کہ جب حضرت مریم جوان ہوئی ہے اور دوسری یا تیسری ماہواری ہے، اور اس سے نہانے کے لیے وہ شرق کی جانب چلی گئی اور پردہ ڈال لیا، اور ابھی نہا کر فارغ ہوئی اور کپڑے پہنے کہ جبریل علیہ السلام ایک جوان آدمی کی شکل و صورت میں پہنچ گئے، گھبرا گئی کہ تنہائی میں یہ آدمی آیا، کوئی برے ارادے سے تو نہیں آیا۔ تو قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے رب کی جانب سے رسول قاصد بن کر آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، تاکہ میں تمہیں ایک لڑکا دوں۔ گریبان میں دم کر دیا اور حمل رہ گیا حضرت مریم کو، اور جب ولادت کا زمانہ قریب آیا، اب گھبرا رہی کہ لوگ تو مجھے بدنام کریں گے، شادی تو ہوئی نہیں ہے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میں نے شادی نہیں کی، میں نے نکاح نہیں کیا، اور میں کوئی فاجرہ بدکار عورت تو ہوں نہیں، تو کس طرح سے ہوگا؟ کہ اسی طرح سے ہو جائے گا، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اور جب ولادت کا وقت قریب آیا، جنگل چلی گئی اور کھجور کا ایک درخت سوکھا ہوا تنا ہے، اور اس سے ٹیک لگا لی، اور بس اتنا صدمہ، کاش کہ میں اس کے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مجھے لوگ جانتے بھی نہیں کہ مریم کون ہے، ورنہ لوگ سنیں گے
تو یہی کہیں گے صاحب بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ رنج کی ضرورت نہیں، کسی نے نیچے سے پکارا، کسی فرشتے نے، رنج کیوں کرتی؟ اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، ابھی یہ تازہ ہو جائے گا اور ابھی اس پر پھل آئیں گے، پھل بڑے ہوں گے، پکیں گے اور ابھی گریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی درخت سوکھ جاتا ہے تو پھر وہ تر و تازہ نہیں ہوا کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے سوکھ گیا، اور پھل آتے بھی ہیں تو پھلوں کے بڑے ہونے میں، پکنے میں ٹائم چاہیے، مہینوں لگ جاتے، اور یہاں جو درخت سوکھ گیا ہے بس تم ذرا حرکت تو دو، بالکل ابھی تازہ ہو جائے گا، پھل آئیں گے، بڑے ہوں گے، پکیں گے اور ابھی گریں گے۔ یہ ہے ہماری قدرت۔ ہماری قدرت کا ایک نمونہ یہ دیکھو، اور پانی کی پیاس ذرا ایک ٹھوکر تو دو، زمین میں سے چشمہ باہر آئے گا، ورنہ پانی یوں نکلتا نہیں ہے کہ آپ ذرا یوں ٹھوکر ماریں اور پانی نکل آئے، پیر ٹوٹ جائے گا، پانی نکلنے والا ہے نہیں۔ لیکن وہ ہماری قدرت کا دوسرا نمونہ ہے کہ ایک عورت کے جو درد میں مبتلا ہو اس کی ٹھوکر ہی کیا ہے، لیکن پانی کا چشمہ نکل آئے گا، وہ پانی آپ پیئے، وہ کھجوریں کھائیں، فکلی واشربی، کہ وہ تازہ کھجوریں کھائیں اور جو چشمے سے پانی نکلا ہے اس کو پیئے۔ جب قدرت کے یہ دو نمونے دیکھ لیے، آپ تیسرا نمونہ دیکھو کہ بغیر باپ کے بچہ، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، وقری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ لوگ بدنام کریں گے تو روزہ رکھ لو، اور ان کی شریعت میں روزے کے اندر بات چیت بھی جائز نہیں تھی، روزہ رکھ کر کہہ دینا کہ میرا تو روزہ ہے، اس بچے سے پوچھو کہ آخر تو کہاں سے آیا ہے۔ حضرت مریم لا رہی گود میں، لوگوں نے جب دیکھا تو بڑا تعجب، چری مریم کہاں سے لائی ہو یہ بچہ، کہاں سے لائی؟ تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں تو ایسی نہیں، کہاں سے لیے؟ فرماتی ہیں اشارہ، اشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ اور غصے میں آ گئے کہ مذاق اڑاتی ہوں کہ بچہ جو ابھی گود میں ہو وہ کیا کلام کرے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے، پستان کو چھوڑا، ان لوگوں کی طرف دیکھا اور انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ تو اتنا فصیح اور بلیغ کلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آیا کہ صاحب وہ کلام کریں گے مہد میں، گہوارے میں اور کہولت کے زمانے میں۔ اب خیر گود میں کلام کرنا وہ تو معجزہ کہ اتنا چھوٹا شیرخوار بچہ کہ جو ابھی پیدا ہوا اور وہ ایسا فصیح کلام کرے، معجزہ ہے۔ لیکن کہولت کے زمانے میں کلام کرنا وہ تو سب کرتے، اور کہولت کا زمانہ 40 سال سے شروع ہوتا ہے، سب کرتے، مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، سب کرتے۔ اس میں کون سی عظمت کی بات ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہولت میں کلام کرنا بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی بہت مخالف جان کے دشمن تھے، اور باقاعدہ انہوں نے پلان بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیں۔
وہاں کے بادشاہ سے بھی اجازت لے لی اور سولی پر چڑھانے کا باقاعدہ انتظام ہو گیا، اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندر سے پکڑ کر لے آئے، گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ تو گھر کی جو چھت تھی وہ شک ہوئی اور اللہ تعالی نے اوپر اٹھا لیا، اور وہ جو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا اس پر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں بنا دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو یہودیوں نے پکڑ لیا کہ تو ہے عیسیٰ، وہ کہ بھئی میں نہیں ہوں، کہ نہیں تو ہی ہے عیسیٰ، اور اسی کو لے گا اور سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تعالی نے صحیح سلامت اٹھا لیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھا پائے، ان کو مغالطہ ہو گیا کہ اپنے ہی ایک آدمی کو سولی پر ٹانگ دیا، اور پھر اس کے رشتہ دار آئے، وہ خود آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ اگر یہ مسیح ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا آدمی تو پھر مسیح کہاں گئے، اور پھر آپس میں اتنی لڑائی ہوئی، اس کے رشتہ دار تلواریں لے کر آ گئے کہ تم نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، اور سینکڑوں مارے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اٹھایا، اور اس وقت ان کی عمر 30 یا 33 سال کی تھی، 30 برس کے تھے یا 33 برس کے تھے، کہولت سے پہلے اللہ نے اوپر اٹھا لیا، جوان تھے، اور جوانی کی حالت میں اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اس وقت میں انہوں نے کہولت میں کلام کیے ہی نہیں، کیونکہ کہولت کی عمر کو ادھیڑ عمر کو پہنچے ہی نہیں تھے، ادھیڑ عمر کو پہنچے ہی نہیں، اور اس کے پہلے وہ اوپر چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد تو عمر بڑھتی نہیں ہے، جیسا آپ نے فریج میں کوئی سامان رکھ دیا، وہ تو وہاں اوپر فریج میں ہے، حالانکہ 2010 تو اب چل رہا ہے، 2010 سال تو ہو گئے، اگر دنیا میں ہوتے تو کب کے بیچارے فنا ہو گئے ہوتے، اور وہاں تو جس عمر میں گئے ہیں وہی عمر ہے وہاں ان کی، وہی 33 سال کے، اور نہ معلوم کب آئیں گے، لیکن آنا ضرور ہے، اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور علماء نے احادیث جمع کی، احادیث صحیحہ ہیں، احادیث متواترہ ہیں، جو 100 سے زائد حدیثیں ہیں، تو یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، اور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ان کا نزول ایک ہے، کہ جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ہے، کہ دوبارہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور کمال ہے کہ جیسا ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، تو کمال یہ ہے کہ آج جو مسیحی لوگ ہیں، عیسائی کرسچن ہیں، ان میں اکثریت کا یہ عقیدہ ہے، 60% سے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے، اور کمال تو یہ ہے کہ وہ تو سن اور تاریخ مہینہ بھی بتلاتے ہیں، حالانکہ ہم میں اتنی تو ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کو سن بتلا دیں، سن اور مہینہ اور تاریخ بتلائے، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر آئیں گے، کہ ان کا آنا ضروری ہے، اور اس وقت میں وہ پہنچیں گے ادھیڑ عمر کو، کہ جب دنیا میں رہیں گے اور شادی بھی کریں گے اور ان کے اولاد بھی ہوگی، اس وقت میں وہ 40 سال اور اوپر نکل جائیں گے، اور اس وقت میں وہ کلام کریں گے، تو واقعاتاً اس عمر میں کلام کرنا جیسے بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ادھیڑ عمر میں کلام کرنا یہ ایک پھر معجزہ ہے۔ تو حق تعالی نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم، کہ یہودی تو مارے ہی جائیں گے اور جتنے عیسائی ہوں گے وہ سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے لیکن ان کی بددعا سے وہ بھی سب فنا ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، اور ایسی بارش ہوگی اور ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورے خاندان والوں کے لیے کافی، اس کے چھلکے کے سائے میں کتنے آدمی بیٹھ جائیں گے، بکری کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسی خیر و برکت کا زمانہ ہوگا، اور پھر ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ایک جگہ خالی ہے، جب انتقال ہوگا مسلمان جنازے کی نماز پڑھیں گے اور انہیں وہاں دفن کریں گے۔ تو حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔